حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں یہ 5 چیزیں عطا کی ہیں تو سمجھ جاؤ تم اللہ کے ولی بن گئے، تم اللہ کے محبوب بن گئے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 سخاوت۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر، انسان کی عزت اور رسپیکٹ دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی، جو بھائیوں کو بھی دشمن بنا دیتی۔ جو شخص سخی نہیں وہ کنجوس ضرور ہے، 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور۔ جو سخاوت نہیں چلاتا وہ کنجوسی ضرور کرتا ہے، اور کنجوس شخص ہر وقت میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لی، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے، زیادہ ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب جو سخی نہیں وہ کنجوس ضرور ہے۔ وہ ایک کنجوس شخص تھا، اس نے بیوی کو قسم دی تھی کہ اگر تو نے اللہ کے نام پر کچھ بھی دے دیا تو میں تجھے 3 طلاقیں اکٹھی دے دوں۔ اس کی بیوی بڑی ہی نیک تھی، سخیہ تھی، اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتی تھی، اللہ کی محبوبہ تھی، 5 وقت کی نمازیہ تھی، تہجد گزار تھی۔ ایک دن یہ کنجوس شخص گھر سے باہر گیا، یہ نیک خاتون اللہ کی ولیہ تنور جلا کر روٹیاں پکا رہی تھی، اتنے میں ایک سائل آیا، اس نے دستک دی، کہا بھوکا ہوں 3 دن کا، اللہ کے نام پہ مجھے 1 روٹی دے دو۔ اس نے کہا 1 روٹی کیوں، میں تو اپنے محبوب کے نام پہ 2 روٹیاں دوں گی۔ اس نیک اللہ کی ولیہ نے 2 روٹیاں اٹھائیں، آ کر اس سائل کو دے دی، فقیر کو دے دی، مانگنے والے کو دے دی۔ یہ سائل 2 روٹیاں اٹھا کر جا ہی رہا تھا تو آگے وہ کنجوس اس مائی کا شوہر آ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ روٹیاں کہاں سے ملی؟ کہا فلاں گھر سے ملی۔ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، میں نے روکا بھی تھا، اگر تو نے اللہ کے نام پر کسی کو کچھ بھی دے دیا میں تجھے 3 طلاقیں اکٹھی دے دوں گا۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر گھر میں آیا، بیوی تنور میں روٹیاں پکا رہی، کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا اللہ کے نام پہ کچھ نہیں دینا، میں تجھے 3 طلاقیں اکٹھی دے دوں گا، آج تیری زندگی کا آخری دن ہے، بس یہی تیرے حق میں بہتر ہے، ابھی اور اسی وقت خود کو تنور میں ڈال دے۔ اس نیک خاتون نے کیا کیا، خوشی خوشی اٹھی، کمرے کے اندر گئی، خوبصورت لباس پہنا، سونے کے زیور اٹھائے پہنے، دوڑ کر آئی، اچھا پھر میں تنور کے اندر جا رہی، کہا یہ زیور تو نہ لے کے جاؤ، کہا او بدبخت تیرے جیسے کنجوس کے پاس جب میں آئی تھی، تیرے سامنے آئی تھی تو بن سمر کے آئی تھی، اب تو میں اپنے خاص محبوب سے ملنے جا رہی ہوں، اب تو جس رب کو سجدے کر کر کے تھکی ہوئی ہوں، مالک کب تو مجھے اپنا دیدار کرائے گا، اب جب اس کریم رب کا محبوب کے دیدار کی باری یہی تو میں ایسے چلی جاؤں؟ نہیں میں تو بن سمر کے جاؤں۔ خوبصورت لباس پہنا، زیور پہنے، خود کو تنور میں ڈال دیا۔ اس بدبخت کنجوس نے کیا کیا، تنور کے اوپر ڈھکن دے دیا۔ 12 گھنٹے بعد جب ڈھکن ہٹایا گیا تو یہ کنجوس شخص دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اللہ کی ولیہ زندہ جیتی جاگتی بیٹھی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہائے، کہا اوے تجھے کچھ نہیں ہوا، آگ نے تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، او کنجوس او بدبخت، میرے خاص بندوں کو تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اور دنیا کی آگ میرے بندوں کا کیا بگاڑ سکتی۔ فرمایا نمبر 2 بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر اور اپنے سے کم تر لوگوں پر شفقت کرنا۔ یہ عمل ایسا ہے اگر یہ کرنے کی تم میں ہمت آ گئی ہے تو سمجھ لینا تم اللہ کے ولی بن گئے۔ میرے کریم نبی سے بڑا شفیق، شفقت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی جس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ جس راستے سے جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ کملی عورت آ گئی، یہ ایسے ہی باتیں کرے گی، الٹی سیدھی باتیں کرے گی، نہ مزہ ہوگا نہ سواد ہوگا، ہمارا ٹائم ضائع کرے گی۔
وہ جس راستے سے جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے. کملی سی عورت جس کا عقلی توازن ٹھیک، جس کو ہم اپنی زبان میں پاگل عورت کہتے ہیں، بڑھیا ہے، عمر رسیدہ خاتون ہے. ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، مصلی کے اوپر میرے کریم نبی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی وہاں موجود ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں. یہ کملی سی عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آئی، میرے کریم نبی کو دیکھا، میرے نبی نے اس کو دیکھا، اس نے اشارہ کیا میرے پاس آؤ. میرے نبی نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ جاؤ اس کی بات سنو کیا کہنا چاہتی ہے، میرے کریم نبی خود اٹھے ہیں. سبحان اللہ، خود اٹھے اس کملی عورت کے پاس گئے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا نہیں یہاں پر بات نہیں کری، یہ جو سامنے میدان پڑا ہے نا، خالی جگہ پڑی ہے، وہاں جا کر میں نے آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی. میرے کریم نبی پیچھے پیچھے، وہ بڑھیا آگے آگے، کملی عورت آگے آگے، خالی میدان میں چلی گئی، ایسے گھماتی رہی میرے نبی کو، خود آگے میرے نبی پیچھے، بے تک کی باتیں سناتی رہی، میرے نبی کو گھماتی رہی، ٹائم ضائع کرتی رہی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ میرے کریم نبی کا نازک بدن، کڑکتی دھوپ تتی ریت، میرے نبی کا ٹائم ضائع کر رہی ہے، ایسی بے تک کی باتیں سنا رہی. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ میرے نبی خود چل کر گئے تھے. گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، جب وہ عورت تھکی اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی. جب اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی، میرے کریم نبی آئے مسجد میں، مصلی کے اوپر بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے. آقا آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے، وہ تو پگلی سی عورت ہے، جس راستے سے جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اس نے آ کے آپ کا ٹائم ضائع کر دیا، آپ کا ٹائم برباد کر دیا، آپ کا نازک بدن، کڑکتی دھوپ تتی ریت. میرے آقا آپ جانتے نہیں ہیں وہ جس راستے جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں. میرے کریم نبی نے جب سنا کہ پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں، تو میرے نبی نے فرمایا او میرے عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اس کے سینے کا بوجھ کون ہلکا کرے گا؟ عمر جاؤ اس بڑھیا کو کہہ دو، او بڑھیا جب سینے کا وزن زیادہ ہو جائے تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پہ نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا، تو سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا. فرمایا نمبر 3 ماں باپ کی خدمت، نمبر 4 نماز. ہائے جوانو، نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو بولو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. تم کہتے ہو ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے، اور تم میں ہمت ہی کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں. ہاں وہ تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہی نہیں. جوانو تم اللہ کے آگے جھکو، خدا کی قسم اللہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا. فرمایا نمبر 1 سخاوت، نمبر 2 بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرنا، نمبر 3 بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، نمبر 4 نماز ادا کرنا، نمبر 5 اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنا، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. یہ 5 چیزیں اگر تم میں آ گئیں تو پکا یقین کر لینا تم اللہ کے ولی بن گئے ہو.